یہ اس وقت کی بات ہے جب آسمانوں میں جنات کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے۔ ہم پر آگ کے شعلے برسے جا رہے ہیں۔ واپس لاؤ جاؤ، یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ زمین یا آسمان میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ اس لمحے کی داستان ہے جب جنات نے پہلی بار قرآن سنا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ چلو جلدی چلو۔ یہ داستان ہے سورۃ الجن کی۔ ایک وقت تھا جب جنات آسمان کی بلندیوں تک جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے، پھر وہ خبریں جادوگروں اور نجومیوں تک پہنچاتے تھے۔ ہزاروں سال سے ان کا یہی معمول تھا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ اس رات جب جنات کا ایک گروہ ہمیشہ کی طرح آسمان کی طرف بڑھا تو منظر بالکل مختلف تھا۔ جیسے ہی وہ آسمان کے نور کے قریب پہنچے، اچانک آگ کے شعلے برسنے لگے۔ ہزاروں کی تعداد میں نہایت خوفناک شعب ثاقب ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں پہلے کبھی اس طرح نہیں روکا گیا۔ واپس لاؤ جاؤ، یہ راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ وہ جان بچا کر فوراً زمین کی طرف لوٹ آئے۔ جب یہ جن اپنی قوم کے پاس پہنچے تو پورا قبیلہ جمع ہو گیا۔ سب کے چہروں پر ایک ہی سوال تھا۔ کیا ہوا؟ تم آسمان سے خالی ہاتھ کیوں لوٹے؟ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے۔ ہم پر آگ کے شعلے برسے جا رہے ہیں۔ خیمے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک بزرگ جن بولا، ضرور زمین یا آسمان میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ جنات کے سرداروں نے مشورہ کیا اور فیصلہ ہوا، مشرق سے مغرب تک پھیل جاؤ، زمین کے ہر کونے میں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آسمان کے دروازے بند کر دیے۔ حکم ملتے ہی جنات کے گروہ زمین کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک گروہ عرب کے ریگستانوں کی طرف جا نکلا۔ رات کے آخری پہر وہ مکہ مکرمہ کے قریب وادی نخلا سے گزر رہے تھے۔ ویرانے میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ اچانک ان کے کانوں میں ایک آواز گونجی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ چلو جلدی چلو۔ جب انہوں نے آواز کا تعقب کیا تو دیکھا کہ چند لوگ ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے ہیں اور ان کے آگے ایک مبارک ہستی قرآن کی تلاوت فرما رہی ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ فجر کی نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ اصل میں وادی نخلا سے آگے عکاظ کا مشہور بازار تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ اسی طرف جا رہے تھے، مگر رات ہو جانے پر آپ نے وادی نخلا میں قیام فرمایا اور فجر کی نماز ادا کی۔ جنات حیرت سے قرآن سن رہے تھے، ہر آیت ان کے دلوں میں اترتی جا رہی تھی۔ صراط المستقیم، ان کے دل گواہی دے رہے تھے کہ یہی حق ہے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ آسمان بند ہونے کی اصل وجہ یہی کلام ہے۔ قرآن سننے کے بعد وہ فوراً اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ کیا معلوم ہوا؟ ہم نے وہ چیز پالی ہے جس کی وجہ سے آسمان بند ہوا۔ ہم نے ایک عجیب کلام سنا ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یوں وہ سب جن مسلمان ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الجن کی آیات نازل فرمائیں۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به۔ اے نبی،
کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب عرب کے لوگ سفر کے دوران ویران وادیوں میں قیام کرتے ہوئے کہتے، اے اس وادی کے سردار جن، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ یہ سن کر جنات میں غرور پیدا ہو جاتا، مگر سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کا یہ عمل جنات کو مزید سرکش بنا رہا تھا۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ قرآن سننے کے بعد جنات جان چکے تھے کہ انسانوں کا مقام بلند ہے، کیونکہ انہی میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں جنات کو قرآن سناؤں، کون میرے ساتھ چلے گا؟ خاموشی چھا گئی۔ 3 بار پوچھنے پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ رات گہری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گرد زمین پر دائرہ کھینچا اور فرمایا، ان لکیروں سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ رات بھر جنات آتے رہے اور قرآن سنتے رہے۔ اسی دوران فرشتے بھی نازل ہوئے، سفید لباس، نورانی چہرے۔ وہ آپس میں کہنے لگے، ہم نے کسی کو ایسا مقام پاتے نہیں دیکھا جیسا اس نبی کو دیا گیا ہے۔ انہوں نے مثال بیان کی کہ اللہ نے جنت بنائی اور اپنے بندوں کو دعوت دی، جس نے قبول کی کامیاب ہوا، جس نے انکار کیا سزا پائے گا۔ ایک اور رات صحابہ نے حضور کو نہ پایا تو سخت پریشان ہوئے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی سمت سے واپس تشریف لائے اور فرمایا، میرے پاس جنات کا قاصد آیا تھا، میں ان کے پاس گیا اور انہیں قرآن سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ان کے قدموں اور آگ کے نشانات دکھائے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات نے کئی مرتبہ آ کر دین سیکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے بھی رسول ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں پہلے کبھی اس طرح نہیں روکا گیا۔ واپس لاؤ تو یہ راستہ بینڈ کر دیا گیا ہے اور ہم پر آگ کے شعلے برسے جا رہے ہیں۔ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ چلو جلدی چلو۔ ضرور زمین یا آسمان میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔